بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویئر جو لوگ حج یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں، اللہ کریم صاحب کو وہاں پر لے جائے اور آپ کا حج اور عمرہ قبول کریں۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ویئرس کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجیے، انشاءاللہ لکھیے، شاید کسی کی لکھی آمین ہی سب کے لیے ذریعہ بن جائے وہاں پہنچنے کا۔ دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک ہے حج کے حوالے سے، دوسری ہے عمرہ کے حوالے سے۔ اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو حج کو ابھی کافی ٹائم ہے اور ابھی تک لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ انہوں نے حکم جاری کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے جو شہری ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو کہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں اس کے بعد اب جب بھی عمرے پہ جائیں گے حج تک۔ تو وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح کے حج پر لوگ جاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے ویکسینیشن ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر وہ اب کیونکہ کرونا والا مسئلہ بھی ہے تو کرونا کی ویکسین بھی وہ کراتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر پولیو وغیرہ کراتے ہیں، اور ایک باقاعدہ کارڈ بنتا ہے جو کہ وہ حاجی جو ہیں وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر سعودی جو عملہ ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے۔ تو یہ حج کے حوالے سے ہوتا ہے سارا۔ تو اب جو عمرہ کے لیے لوگ جائیں گے، سعودی حکومت جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے جو بھی لوگ عمرہ کے لیے آئیں گے تو ان کے پاس یہ جو ایک پولیو والا ہے اور دوسرا آپ کا کرونا کا جو کارڈ ہے جس کے اوپر یہ یہاں کی ہیلتھ منسٹری اور افغانستان کی یا حکومت کی طرف سے جو اٹیسٹ ہو جائے، ٹیسٹڈ ہو کہ جی ہاں اس بندے نے پولیو کے قطرے بھی پیے ہیں اور دوسری جو کرونا کی ویکسینیشن ہے وہ بھی کرائی ہے، تو یہ آپ نے ہر صورت اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اور اس طرح کا حکم جاری ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو جو وہاں پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہوگی، اور پھر وہ آپ کو سارا فیس کرنا پڑے گا۔ تو اب جو عمرہ کے لیے لوگ جائیں گے ان کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی لازمی ہو گئی ہیں کہ یہ دونوں پولیو والا اور کرونا والا کارڈ آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے۔ دوسری جو خبر ہے وہ حج کے حوالے سے ہے، اور وہ حج کی قیمت کے حوالے سے ہے جو کہ لوگ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، جو کہ 2024 کے حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو کم سے کم پیسوں میں اچھے سے اچھا حج کرائے اور ایسا حج کریں آپ کے جو قبول بھی ہو اور مقبول بھی ہو اس کی بارگاہ میں۔ تو حج منسٹری جو ہے اس کے جو وزیر ہیں انیک احمد صاحب، وہ کافی ٹائم سے باتیں کر رہے تھے کہ ہم حج سستا کریں گے سستا کریں گے، لیکن ان کی جو بات ہے وہ شاید دوسرے معنوں میں تھی کہ جس حساب سے ڈالر اوپر جا رہا ہے ہم حج کو سستا کریں گے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے سال جب حج ہوا تو اس وقت تقریباً 170 سے 80 یا 85 کے درمیان ڈالر تھا، اور ابھی جو ہے وہ 280 پہ ہے، تو 100 روپے کا فرق پڑ گیا۔ تو اب اگر حج اس قیمت پر ہو جاتا ہے جو پچھلے سال جس قیمت پر ہوا تھا، تو پھر تو واقعی حج سستا ہوا نا، پھر مہنگا تو نہیں ہوا۔ تو جس حساب سے ڈالر بڑھ رہا تھا، شکر ہے کہ تھوڑا کنٹرول ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حج وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سستا کریں گے تو حج شاید 6 لاکھ پہ یا 7 لاکھ پہ آ جائے گا، تو اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ روپے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حج اگر اس قیمت پر ہو جائے جس قیمت پر پچھلے سال ہوا تھا تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ پچھلے سال سے آنے والے سال میں حج سستا ہوا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری اکانومی ہمیشہ ہی پچھلے سال سے آنے والے سال میں برے حالات میں ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ گورننس سسٹم ہے۔ تو اب یہ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے حج منسٹری کی طرف سے کہ 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان جو ہے وہ پیسے لیے جائیں گے، شمالی اور جنوبی ریجن 10,000 روپے کا فرق ہے۔ تو اب یہ بھی اب دیکھیں کہ پچھلی دفعہ 11,75 لیے گئے تھے، تو اس دفعہ 10,75 اگر لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ سستا ہوا ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کی جو پیسے ہیں وہ نہیں ہیں شامل، پچھلی دفعہ لے لیے گئے تھے، بعد میں دے دیے گئے تھے، اس دفعہ شاید نہ دیے جائیں۔ اور ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ حکومت جو ہے وہ پیسے زیادہ ہی وصول کرتی ہے جتنے خرچ ہونے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر جو خرچ ہوں گے اللہ کرے ان میں سے واپس بھی مل جائیں، جس طرح اس دفعہ انہوں نے تقریباً 1 سے سوا لاکھ روپے تک ہر حاجی کو واپس کر دیے تھے، تو اسی حساب سے جو اخراجات ہوں گے اور پھر اس کے بعد واپس کیے جائیں گے، تو اللہ کرے کہ حج سستا ہو جائے اور وہ تمام لوگ بھی جا سکیں جو کہ اتنے زیادہ اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔